نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين كله أدب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت سے ذوق و شوق سے جس قدر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفت و محبت ہے اتنی اونچی آواز میں میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے واجب الاحترام مستقرین بزرگوں عظیم نوجوان ساتھیوں، حدیث میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند بندہ وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے جو اپنی آخرت بنائے گا وہ دنیا کا نقصان ضرور کرے گا، اور جو اپنی دنیا بنائے گا وہ آخرت کا نقصان ضرور کرے گا. اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے روزمرہ دیکھتے. اب جس نے آخرت بنانی ہے وہ 5 وقت نماز کی پابندی، اشراق، چاش اوابین، تہجد کی پابندی، ذکر اذکار کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، اور اس کے ہاتھ میں جو آتا ہے اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کر دیتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے دنیا کمانے کے لیے اس کے پاس وقت ہوتا ہی نہیں. ایسا بندہ روحانیات کے اندر، ایمانیات کے اندر، اسلامیات کے اندر اتنی ترقی کر جاتا ہے کہ پروردگار عالم دنیا کی حواس اور لالچ اور بھوک اس کی ختم ہی کر دیتا ہے. وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی جو بندہ دنیا میں لگا رہتا ہے اور اپنی دنیا بنانے میں 24 گھنٹے لگا رہتا ہے، اس کی نماز قائم نہیں رہتی. اشراق، چاش اوابین اور تہجد کے نوافل کا تو کبھی اس نے سنا اور خیال بھی نہیں کیا ہوتا. جب دنیا کما کما کر رکھتا ہے اور محبت کرتا ہے تو زکوٰۃ دینا یا اللہ کے نام کی عشر زکوٰۃ نکالنا تو دور دور تک تصور بھی نہیں ہوتا. اور صوم و صلاۃ کی پابندی تو اس کے ہاں بالکل نہیں ہوتی. اب ظاہر سی بات ہے یہ دنیا کے پیچھے لگا اور یہی سوچتا ہے میم زبر ماں ہر سا زماں بس دنیا ہی بنانی ہے، محلات بنانے ہیں، جائیداد بنانی ہے اور دنیا کما کما کر میں نے رکھنی ہے. تو ایسا بندہ اپنی آخرت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے، صرف دنیا کے پیچھے پڑا رہتا. اب جس کا دین کا ذوق و شوق ہوتا ہے اس کی دنیا کا جتنا بڑا بھی نقصان ہو جائے اس کے دل پر اس کا ذرا برابر اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے دل و دماغ کے اندر دنیا کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. لیکن جس نے سب کچھ دنیا کو سمجھا ہوتا ہے اور سارا کچھ دنیا کو ہی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اگر دنیا کا تھوڑا سا نقصان ہو جائے اس کو دل کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے. اور کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ بندہ جس دنیا کو بنا بنا کے سنوار کے رکھ رہا تھا اس دنیا کو ایسی ہی چھوڑ کر اس دنیا سے چلا ہی گیا. اب ان میں
جاہل بندہ وہ ہے جو اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کا بیڑا غرق کر دے. دنیا داروں کی نگاہوں میں وہ بہت بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے کیونکہ مال و دولت ہوتا ہے اس کے پاس، خوب اچھا سمجھا جاتا ہے. دین داروں کی نگاہ میں کل انعام بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے. اجہل سب سے بڑا جاہل وہ بندہ جو دوسری کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کا بیڑا غرق کر دے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہاں جی، روایات میں آتا ہے کہ بندے کے لیے وہ روزی جو بیوی بچوں کے پاس ہو، تھوڑی ہو لیکن اس کی عزت و ناموس اور خصوصیت کے ساتھ دین کو بچا کے رکھے، وہ مسافرت کی دور کی زیادہ روزی سے بہتر ہے. ہماری پیر صاحب ذوالفقار صاحب نقشبندی دام برکاتہم عالیہ اپنی مواعظ میں فرمانے لگے کہ ہمارے علاقے کا ایک بندہ تھا، اس کا بیٹا اس زمانے میں انگلینڈ چلا گیا. ہر نماز میں دعا کر اس کو کام ملے، کام ملے، کام ملے، کام مل گیا. بڑا خوشی. اس زمانے میں کہا میرے بچے کی 50,000 روپے تنخواہ. فرمانے لگے 5 سال بعد 10 سال بعد اس کا بچہ جب واپس آیا، پیسا فرمانے لگے میں نے کہا سناؤ کیا صورتحال ہے؟ کہا جی بہت کچھ لے کر آیا اور بہت کچھ کمایا اور بہت کچھ بنا دیا، دنیا خوب ہماری بن گئی، ہر طرح سے رحم پھیل ہے. اللہ والے ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہی نہیں. اللہ والے نہیں متاثر ہوتے دنیا سے، نہ دنیا کی عہدوں سے، بالکل بھی نہیں. یہ فرمانے لگے میں نے کہا بھائی ان ملکوں میں رہ کر ایمان بچانا بڑا مشکل ہے، یہ بتاؤ ایمان بچا کہ نہیں؟ کہنے لگا جی وہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا. میں نے پوچھا کتنا بے دین ہو گیا؟ کہا وہ کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا، میں خدا کو نہیں مانتا، یعنی دہریا ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا فائدہ ہوا؟ دنیا کمانے کے لیے ہم نے بھیجا، دین مضبوط نہیں تھا، بیڑا غرق کر کے آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے والد صوفی درویش آدمی تھے. ایک مرتبہ وقت کا بادشاہ ان کے دربار میں آیا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ کیا، بڑے بڑے وزیر مشیر سارے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے دو زانو بیٹھے ہیں اور ہر ایک کی نگاہوں سے اکرام اور احترام ٹپک رہا ہے. بادشاہ بڑا حیرت میں پڑ گیا. سر اٹھا کر دیکھا تو بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنے والے وہ سارے تاجر برادری بھی وہاں پر بیٹھی ہے. سر جھکا کر تھوڑا اور سر اٹھا کر دیکھا تو زمانے کے بڑے بڑے علماء بھی وہاں پر بیٹھے ہیں. بادشاہ کی حیرت کی جگہ نے غیرت لے لی اور بادشاہ غصے میں آ گیا. کہنے لگا یہ سارے وزیر تو میرے پاس آتے نہیں، یہ سارے مشیر تو میرے پاس آتے نہیں، یہ سارے تاجر تو میرے پاس نہیں آتے، یہ سارے علماء تو میرے دربار میں نہیں آتے، اور ایک صوفی درویش ہے اس کے سامنے ایسے بیٹھے ہیں جیسے یہی سب کچھ ہو. غصے میں آ کر کہنے لگے میرے پاس تو ایک خزانہ رہ گیا اور اس کی چابیاں رہ گئی، وہ بھی آ کر حضرت کو دیتا ہوں کہ تیری ہو گئی، پیسے بھی لے لو. کیوں دنیا والوں کی نظر میں تو ہر چیز پیسہ ہے. نہ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر. دنیا والوں کے ہاں پیسہ. ہمارے محلے کے ساتھی عبدالغفور صاحب انتقال کر گئے، اس کا بیٹا تصور ہے وہ اپنی گھر میں فیملی کے لیے کوئی ریلوے کا کام کروا رہا ہے. کتنی مرتبہ یہاں ایک افسر سامنے بیٹھتا ہے، کوئی لگو پکو ہوگا سن کا، تعلیم تو ہوتی نہیں ہے. بیچارہ میرے پاس 2-3 مرتبہ آیا، کہا میں نے کہا دستخط کرو تو کہا وہ دستخط نہیں کر رہا. کیوں؟ اس کو پیسہ چاہیے. کیا چاہیے جی؟ گاؤں سے ہمارا ایک ساتھی اٹک کا کسی کامرے کی جماعت آئی تھی. ایئرپورٹ کے سامنے ماڈل کالونی ہے، وہاں وہ بندہ رہا اور ایئر فورس کا ملازم تھا. کہنے لگا وہ میرے بچوں کے شناختی کارڈ پر دونوں ایڈریس ہیں، کراچی کا بھی پنجاب کا بھی. جو میں شہر پی ایل سی یہاں کراچی میں بنا رہا ہوں نہیں بندہ بانا جان چھڑائی. اٹک کے ساگا بنانے لگا تو کمشنر نے درخواست لکھی کراچی کمشنر کو کہ ان کے لیے NOC جاری کرو. اب وہ کاغذات DCS کے ذریعے مجھے پہنچے. ساتھی نے کہا یہ کام کرا دو. میں DC آفس کے پاس گیا، انہوں نے کہا بھائی وہ اس علاقے کا DC آفس یہ نہیں ہے، لانڈی کرنگی میں لگتا. ساتھی سے میں نے کہا وہاں سے کام کرا دو. جب گیا تو انہوں نے کہا
وہاں کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں. 4500 روپیہ لیا اور پھر کمشنر صاحب کی طرف سے NOC جاری ہو گئی. میں آپ سے سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، ممبر پر بیٹھا ہوں. 1 لاکھ روپیہ دو، جتنے مرضی ہے بم لے جاؤ، جہاں مرضی اڑا دو، جو مرضی کرو. کیوں؟ ہر عہدے پہ اہل نہیں بیٹھا، نہ اہل بیٹھا. اوپر وزارت عظمیٰ سے لے کر چیف آف آرمی اسٹاف تک اور چیف ڈسٹرکٹ تک ہر بندہ غدار و مکار بیٹھا ہے. صرف پیسہ. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اسی مسجد کے شین میں تھا. ریڈیو پاکستان سے عثمان کا بھائی آیا، انڈونیشیا میں تھا. یہاں قاری دیانت بیگ صاحب تھے، اس کے پاس بیٹھا. اس کے پاس ایک بندہ تھا جو ایجوکیشن میں اب بھی ہے، کراچی کا اردو اسپیکنگ. اس نے فون کیا، بلایا، اس سے بات ہو رہی ہے. کہاں بی کام کی سند چاہیے، اوریجنل. کس کی؟ بی کام کی. میں تو بول دیا نا، ہم نے سن لیا، بس بی کام کی سند چاہیے. کتنی؟ اس نے کہا اوریجنل چاہیے تو 50,000 روپیہ، اور 2 نمبر چاہیے تو 25,000. مجھے ہنسی آ گئی. اور استاد جی آپ کیوں ہنس رہے؟ میں نے کہا تو جتنی بھی اصلی بنانا پھر بھی وہ 2 نمبر ہی ہوگی. پڑھا تو اس نے کچھ نہیں ہے نا، پڑھا تو کچھ نہیں ہے نا بندے نے. آپ یقین جانے ابھی مغرب میں سورج غروب نہیں ہوا تھا، وہ بندہ بنا کر لے کر آ گیا. دنیا والوں کے ہاں صرف مال، بس مال پرستی. اللہ اکبر کبیرہ. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے والد بیٹھے ہیں، بڑے درویش بندے. ظالم بادشاہ کہنے لگا ان کو میں مال کی چال میں پھنسانے لگاؤں، مال کا چانسا دینے لگاؤں، چسکا دینے لگاؤں. چلا گیا، تھوڑی دیر میں آیا، کہنے لگا سارے وزیر تو تیرے پاس بیٹھے ہیں، سارے مشیر تو تیرے پاس بیٹھے ہیں، سارے تاجر تو تیرے پاس بیٹھے ہیں، سارے علماء تو تیرے دربار میں بیٹھے ہیں. اور اللہ والے یہ میرے خزانے کی چابیاں بھی تو ہی رکھ لے. ارے خزانوں کی چابیوں کی چوکیداری میں کس لیے کروں؟ اللہ والوں کی نگاہیں بڑے دور تک کام کرتی ہیں، اللہ والا بڑے دور تک دیکھا کرتا ہے. سمجھ گئے ہیں بادشاہ مجھ سے حسد کرنے لگا ہے، سمجھ گئے بادشاہ مجھے پیسے میں پھنسانا چاہتا ہے، سمجھ گئے مجھے بادشاہ پیسے کا لالچ دینا چاہتا ہے، سمجھ گئے ہیں بادشاہ مجھ سے حسد کرنے لگا ہے. کہنے لگے اللہ والے کل نہیں پرسوں جمعے کا دن ہے، مجھے مہلت دے دینا، جمعہ پڑھنے کے بعد میں تیری سرزمین کو الوداع کہہ دوں گا. کہنے لگا اللہ والے میں انشاءاللہ جمعہ پڑھنے کے بعد تیری سرزمین پر رہوں گا نہیں، یہاں سے چلا جاؤں گا. ارے یہ مکالمہ اور یہ تبادلہ خیال جب درمیان میں ہو گیا، آہستہ آہستہ وزیروں کو پتا چلا، آہستہ آہستہ مشیروں کو پتا چلا، آہستہ آہستہ تاجروں کو پتا چلا ہمارا پیر و مرشد، ہمارا مربی اور شیخ تو یہ سرزمین چھوڑنے والا ہے. وزیروں کی طرف سے استعفے آنے شروع ہو گئے. ہم نے تیرے پاس رہ کر تیری وزارت قبول نہیں کرنی ہے، اگر ہمارا پیر مرشد یہاں نہیں ٹھہرے گا ہم نے کبھی بھی یہاں نہیں ٹھہرنا. جب اس کی لائن لگ گئی ہے اس کے بعد استعفوں کی، بادشاہ سوچنے پر مجبور ہو گیا. کہنے لگا ملک ملت کا مکھن تو یہی لوگ ہیں، ارے دودھ کی بالائی کے طور پر تو یہی لوگ یہاں پر ہوتے ہیں. سارے وزیر بھی چلے گئے، مشیر بھی چلے گئے، ارے سارے تاجر بھی چلے گئے، علماء بھی چلے گئے، میری حکومت کس کام کی ہے؟ آ کر اللہ والوں کی قدموں میں گر گیا، رونے لگا، کہنے لگا اللہ والے مجھے معاف کر دو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ والے دنیا چاہتے ہی نہیں، اس لیے وہ اس جہان میں رہتے ہوئے اپنے دنیا کا نقصان ٹھیک ٹھاک کر جاتے، لیکن اپنی آخرت قسم خدا کی یوں بنا کے چلے جاتے ہیں کہ جب ان کے چہروں پہ بندہ نگاہ ڈالتا ہے مرتے وقت ایسے مسکراتے ہوئے لگتے ہیں کہ جیسے آج ان کی آخرت میں جنت ہی دلہنوں کے ساتھ نکاح پڑھایا جا رہا ہو. کیوں لگتا؟ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، حدیث میں ہے کہ عقل مند بندہ وہ جو اس جہان میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والا ہو. اللہ اکبر. دنیا کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، دنیا بناتے ہیں،
بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لگاتے ہیں، سارا خرچ کرتے ہیں. ماں باپ کتنے جتن کرتے ہیں آل اولاد کے لیے. ساری کائنات میں ایک حیثیت اور ہستی ماں باپ کی ہے جو اپنی اولاد کو بھی اپنے سے آگے ہوتا ہوا دیکھنا پسند کرتی ہے. ابھی حسین پال بیٹھے میرا بیٹا، ہاں جی یہ گھر میں نہا رہا، میں نے کہا مسجد جاؤ، اذان دو اذان دو اذان دو، تلاوت کرو، جا کر نعت پڑھو، پرواہ نہیں. یہ آسان بیٹھا ہوا ہے، اس کو جاؤ نعت پڑھ لو، تلاوت کر لو، پرواہ نہیں. کیا میں ان سے گانے گواؤں گا؟ میں کلبوں میں ان سے ڈانس کراؤں گا؟ میں نے پڑھایا اس لیے کہ تم نے پڑھنا پڑھانا آگے، کہ جب وہ کام کرنا ہی نہیں تو فائدہ کیا وہ پڑھانے کا؟ اب میں مولوی ہوں، عالم ہوں، حافظ ہوں، قاری ہوں، مفتی ہوں، میں اگر جا کر کلب میں ڈانس کر دوں تو کیا بولیں گے؟ یہ تو پاگل نہیں ہو گیا؟ وہی کام کرنے کا. ہم نے دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے. جیسے یہ بچے اگر الٹا کام کریں مجھے غصہ آتا ہے، پاگل لگتے ہیں. ایسے مسلمان بندہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور سارے کام دنیا کے لیے کرے، اللہ والوں کی نگاہوں میں صرف پاگل نہیں، کائنات کا سب سے بڑا جاہل ہے، چاہے ساری دنیا کے عہدے اس کے پاؤں کے نیچے کیوں نہ ہو. یہ جو بڑے بڑے سیاسی ہیں، ان میں وہ بھی سیاسی تھا جو آج کل پابند سیاست ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، اگلے سمجھتے ہیں وہ بڑا نیک ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے. اسی فلانا جو جنرل تھا نا، اس کے جیب میں قرآن ہوتا تھا، تو کیا ہوا؟ وہ مسلمان نہیں ہے جی. اسی فلانے کو ہم نے دیکھا تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، سیاستدان، وہ تو مسلمان ہے، پڑھے گا کیوں نہیں پڑھے؟ اس باپ بھی پڑھے گا، یہ کون سی بات ہوئی؟ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، آپ کو زیادہ اچھا لگا. اسے تہجد کی نماز پڑھی اور زیادہ اچھا لگا. اس کے جیب میں قرآن تھا اور زیادہ اچھا لگا. اچھی بات ہے، لیکن جس کے 24 گھنٹے قرآن میں ہوتے ہیں وہ اچھا نہیں لگتا. جو 24 گھنٹے کا لباس ہی سنت کا ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا. جس کی 24 گھنٹے سر پہ پگڑی ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا. 24 گھنٹوں میں جو نبی کی سنت کے خلاف ایک عمل بھی نہ کرے تجھے وہ سیاست دان اچھا کیوں نہیں لگ رہا؟ میں بتاؤں کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں سارا اسلام تو اچھا نہیں لگتا نا. ہمیں تو اتنا اسلام اچھا لگتا ہے جتنا ہماری طبیعت کے مطابق ہے، بس. خبر نہیں ہونا، جتنا ہماری طبیعت کے مطابق ہے اتنا اچھا لگتا. ابھی میں حاجی ہاشم کے گھر گیا تھا تعزیت کے لیے. ان لوگوں کا تعلق سرحد پار سے ہے، اگر جو بہت پہلے پاکستان میں آئے، ہم ڈیوٹی نیشنل بھی بن گئی، سب کچھ ہو گیا. بعض ہمارے کوئٹے کے حضرات ہیں، ان کے ہاں کسی خوشی غمی میں چلے جاؤ، 70 سال کا بڈھا، 80 سال کا بڈھا، 90 سال کا بڈھا، وہ جب میرے ساتھ بیٹھ جاتا ہے مجھ سے بننا لگتا ہے اور میں اس کے سامنے بڈھا لگتا ہوں. کیوں؟ داڑھی پہ کالا کولا اتنا لگایا ہوتا ہے، مونچھوں پہ لگایا ہوتا ہے، یہ جو بھویں ہیں ان پر بھی اتنا لگایا ہوتا ہے، بعض نے کان کے بالوں پر بھی لگایا ہوتا ہے. کہیں سے بھی بڈھا نہ لگوں. کیوں؟ مرنے کی تیاری نہیں کرنی. ایک بال بھی سفید نہیں چھوڑ رہا جوان. کیوں جی؟ اس کی طرف سے اتنی سختی آ گئی، فکر ہی نہیں آخرت کی. بڑا بیر میں ہمارے شادی تھے، قاری سفر رحمان میں ملنے چلا گیا. 1995-96 کا زمانہ تھا، اور یہ قاری صاحب یہاں مؤذن تھے، خزرہ مسجد رسی مارکیٹ میں اوپر مسجد ہے، قاری کو صاحب. بڑا بیر ان کے گاؤں گیا تو میں حیران تھا. کہا یہ میرے والد صاحب ہیں، ہم ملے. کہا یہ میرے دادا ہیں، ہم ملے. ہم نے کہا والد صاحب ہے؟ سچ مچ؟ کہا میرے والد صاحب ہیں. یہ دادا ہیں؟ کہا میرے دادا ہیں. میں نے کہا تم تو سب ایک جیسے لگ رہے ہو، پتہ نہیں چل رہا. 8, 9, 10 میں پھر فرق ہے. تمہارے یہاں تو فرق بھی ختم ہے ماشاء اللہ. بہت پٹلی پار مسجد ہے، وہاں جلدی جمعہ ہوتا، بلکہ وہاں جمعہ کھڑا ہو گیا. تمہیں کس نے کہا جمعے کے دن سفر کرو؟ علماء نے جمعے کے دن سفر مکروہ لکھا ہے، منع لکھا ہے. جمعے کے اکرام احترام کے لیے یا تو اتنا سفر کرو کہ آپ اس منزل پر جمعے کی نماز سے پہلے پہنچ جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ اپنے گھر میں ناشتے میں لے گیا. غریب سے لوگ تھے بیچارے، جیسے ہمارا یہ بیم ہے، ایسے گاؤں میں قبروں میں شاتیر ہوتا ہے، اس زمانے میں تھا لکڑی کا، اس میں 3 پنگوڑے لٹکے ہوئے.
اور تینوں پنگوڑے باری باری کو جھولا ان کو دے دے. میں نے کہا شفرمان ان میں کون ہے؟ کہا ایک میں میرا بیٹا. میں نے کہا اچھا پھر؟ کہا دوسرے میں میرا بھائی ہے. میں نے کہا پھر؟ کہا تیسرے میں میرا چاچا ہے. میں نے کہا زندہ باد. ہاں وہ آپ کا ادا کر دیا. میں نے کہا کم از کم دادا حضور سے کہو ایک کا بال سفید چھوڑے، کم از کم دادا تو لگے. خبر نہیں ہونا انسان کی داڑھی میں جب سفید بال لگتے ہیں، علماء نے لکھا ہے یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بھی آپ نے دنیا چھوڑ کے آخرت کی طرف جانا ہے. بس ختم. اٹھی جا مسافرا سدا نہیں ہو رہے منا، اٹھی جا مسافرا سدا نہیں ہو رہے منا، کر لے تیاریاں تو قبر نو جامنا. اٹھی جا مسافرا، اٹھی جا مسافرا سدا نہیں ہو رہے منا. چٹی داڑھی دے چٹے والے رکھے پہنی، حلال حرام نو کچھ نہ سمجھئی، حرام نو انج سمجھئی جویں سمجھیا میٹھی مشری. اوکھے ویلے تینوں کسی نے چھڑاونا، اٹھی جا مسافرا سدا نہیں ہو رہے منا. اور میرے نبی جب نہیں رہے، حضور جب نہیں رہے، دنیا میں کون رہ سکتا ہے پھر؟ الا انما كانت وفات محمد دلیلا على ان ليس لله غالب. محمد کریم کی وفات اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ پر کوئی بھی ولی، کوئی بھی نبی، کوئی بھی علی، کوئی بھی ولی اللہ پر زڑاور نہیں. اللہ پر کوئی زڑاور ہو سکتا تھا تو میرے نبی ہوتے اور آج زندہ ہوتے، ان کو موت نہ ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. میں تو کون سی باقی مولی ہے؟ کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ داڑھی ہمیں وارننگ تو دیتی ہے بھائی تیاری کر. کہتے ایک زمانہ تھا اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کا روح قبض کرتا تھا، تو لوگ اسرائیل کو برا بولتے تھے. کہا اللہ مجھے لوگ برا بولتے ہیں. فرمایا اسرائیل بیغم ہو جا رہا ہے. اللہ نے اسرائیل کو بچانے کے لیے بیماری پیدا کر دی. فلانا مر گیا، کیا ہوا؟ کالا یرکان تھا. فلانا مر گیا، کیا ہوا؟ ہارٹ فیل ہو گیا. فلانا مرا، کیا ہوا؟ یار گردے فیل ہو گئے تھے. ہاں آگے تو بچتا نہیں. ہاں فلانا مر گیا، کیا ہو گیا؟ ہیپیٹائٹس ہو گیا جی. فلانا مر گیا جی، فالج ہو گیا. رات کو میرے ایک مدرسے میں بیان تھا، اللہ اکبر کبیرہ، ہجرت کالونی سلطان آباد میں. محتمیم صاحب سے ہم ملے، مولانا محمد ادریس صاحب حافظہ اللہ. انہوں نے میرے مادر علمی جامعہ عربی اسلوب میں 7 سال پڑھا تھا. بوڑھے ہیں، فالج ہوا، اور پھر فالج ہونے کے اوپر 20 سال گزر گئے، گردے بھی فیل ہو گئے. مہینے میں 3 مرتبہ ان کے گردوں کی صفائی ہوتی. اب اللہ جب زندگی دے تو کوئی مار سکتا ہے؟ کتنا سا ہو گیا؟ 20 سال. بہرحال اسرائیل علیہ السلام سے اللہ نے کہا بیماری بھیج دوں گا. اب ہر بندہ بیمار ہوتا ہے دنیا سے چلا جاتا. اب اسرائیل کا کوئی نام ہی نہیں لیتا. کیا ہوا تھا؟ بخار چڑھا، گردن توڑ بخار تھا یار، کلنج کا درد شروع ہو گیا، فلاں کینسر ہو گئی تھی اس لیے دنیا سے چلا گیا. اب اسرائیل کا نام بھی نہیں آتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو بہرحال اسرائیل سے ایک بندے کی دوستی تھی. انہوں نے کہا اسرائیل. کہا ہاں. کہا میری روح بھی تو تو قبض کرے گا؟ کہا بالکل. کہا میرے ساتھ ایک نیکی کرے گا؟ کیا کیوں نہیں. کیا کروں؟ کہا ایسا ہے کہ جب میرا نمبر آئے تو مجھے ذرا بتا دینا. دوستی جو ہوئی، میرا نمبر آئے تو بتانا. کہا ٹھیک ہے. اسرائیل علیہ السلام آ گئے. کہا آج تیری روح قبض کرنے آیا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. بندہ کہنے لگا اسرائیل تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، ٹھیک ہے، وقت میرا آ گیا، ٹھیک ہے، مانتا ہوں، پر تو نے دوستی کا تو حق ادا نہ کیا. ارے میں نے کہہ بھی دیا تھا تو آنے سے پہلے مجھے کچھ اطلاع دے دینا تاکہ میں آخرت کی تیاری کر لوں. تو دفعہ نچانا کہا گیا اور کہنے لگا ہے چل تیاری کر. اللہ والے یہ کیا بنی اسرائیل کہنے لگے میں نے تنبیہ کرنے کے لیے 3 بندے بھیجے، انہوں نے آ کر تجھے اطلاع دے دی ہے میرے آنے کا وقت ہوا جاتا ہے، تیاری کر.
بندہ کہنے لگا اسرائیل تیری طرف سے میرے پاس تو کوئی نہیں آیا. فرمانے لگے جب آنکھوں کی بینائی کمزور پڑنا شروع ہو جائے، عمر کی ساتھ ساتھ تیری آنکھوں کی بینائی جب کمزور ہونے لگے یہ سمجھ لینا میری طرف سے پہلا بندہ تجھے اطلاع دینے کے لیے آ گیا، پہلی خبر اطلاع دینے کے لیے کہیں میں آنے لگا. جب تیری کمر کے اندر جھکاو آنے لگے سمجھ جانا نا کہ میں آنے لگا. ارے تیری سر و داڑھی میں سفید بال آنا شروع ہو جائے سمجھ جاؤ نا کہ اب میں آنے لگا. آج ہمارا نوجوان طبقہ کہتا ہے میں تو گناہ کرتا ہوں، ارے جب میں داڑھی رکھ کر گناہ کروں گا مجھے ڈبل گناہ ملے گا. نہیں میرے بھائی نہیں، میں آپ کو ہزاروں واقعات سنا سکتا ہوں. بندے نے داڑھی رکھی ہے، اللہ نے داڑھی کی برکت سے گناہوں سے دور ہی کر دیا. داڑھی میں جب سفید بال لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر کوئی بندہ چاہتا بھی ہے کہ میں کوئی کام کروں تو اپنی داڑھی کو جب یہ یوں دیکھتا ہے نا ہل جاتا ہے کہ اب تو داڑھی میں سفیدی آ گئی، اب میں کیسے کروں یہ کام. اللہ اکبر. اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ پروردگار عالم فرماتے ہیں جب میرے بندے کے بال سفید ہو جاتے پھر اس وقت میں اللہ کو اس کو عذاب دیتے ہوئے میں اللہ کو حیا آتی ہے کہ میرا بندہ بوڑھا ہے کمزور ہے اب میں اس کو کیسے عذاب دوں. ہاں اور وہ بوڑھا 24 گھنٹے یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے آرام سے ہاتھ پہ ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کو حیا نہیں آتی کہ میری داڑھی میں سفیدی آ گئی، میں بھی تو اللہ سے حیا کروں. اللہ اکبر کبیرہ. تو وہاں 2-4 تعزیت میں بیٹھے تھے تازے جب میں نے یہ بات کی کہ داڑھی کو ذرا سفید چھوڑو، پہلے کہہ دیا تو میں نے کہا خفا نہیں ہونا، کہا استاد جی خفا نہیں ہوتا، میں نے کہا صبر میں بھی بم گرانے والا ہوں. اللہ کے بندے پوتے ہو گئے، بلکہ بعض سے تو پوتوں کی بھی شادیاں ہو گئی، پر پوتے ہو گئے وہ پھر بھی آرام نہیں آ رہا. اللہ اکبر. ہم کوشش کریں چہرے پہ اللہ کی نبی کی سنت سج جائے، بس جائے رس جائے، قسم خدا کی چس آ جائے چھاتا. ہاں جی. ہمارے پیر صاحب نے لکھا اس بیان میں فرمانے لگے کہ جب دیکھو کسی بندے کا آخری وقت ہے، آخری وقت کوشش کرے اس کے چہرے پہ داڑھی رہے. یہ کچھ علاقے ہوتے ہیں ان میں کوئی عجیب الٹی سیدھی رسومات ہوتی. ڈی سی آفس مسجد سے اس طرف نکلو جہاں چوکی ہے اس کے طرف کچھ گھر ہے وہ ہزارے کے، وہاں ایک بندہ بیمار تھا، 1-2 مہینے اسپتال میں تھا، انتقال ہو گیا. میں ڈی سی آفس میں تھا، ہم لوگ اس کے گھر جب پہنچے تو دیکھا بھائی سامنے لالا ایوب کا حمام ہے، اس کا بندہ وہاں گھوم رہا ہے. میں نے تو کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے مجھے لائے تھے کہ اس مردے کی شیو بنانی ہے، داڑھی صاف کرنی ہے. میں نے کہا تمہیں شرم نہ آئی؟ میں نے کہا تمہیں خود حیا نہیں آئی؟ ایک بندہ مر گیا اور اس کے بعد اس کی داڑھی صاف کر رہے ہو. میں نے لوگوں سے پوچھا، اس وقت میری طبیعت زیادہ سخت ہوتی تھی، میں نے پوچھا یہ کیا کیا؟ کہا جی یہ کافی عرصے بعد جب اس کی میت گاؤں جائے گی لوگ کیا بولیں گے تم لوگوں نے خدمت نہیں کی. تو میں نے کہا پھر مکمل صاف کرو نا، بغلیں بھی صاف کرو، زیر ناف بھی صاف کرو، ناخن بھی صاف کرو، سرما بھی لگاؤ، اور جو مہندی شہندی ہے وہ بھی لگا دو، ہاتھ میں گھڑی پہنا دو، خدا نہ خاصا منہ میں دانت پوری نہیں ہے تو دونوں چپے وہ بھی لگا دو، دولہا بنا کے بھیجو، کہو اس کی بیوی کے ساتھ دوبارہ اس کا نکاح ہو رہا ہے. مگر شرم تمہیں نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ اسپتال کے اندر اگر تھوڑی سی بڑھ گئی داڑھی کے حکم میں تو آ گئی ہے، اب اس کو منہ ہے. عجیب کا مکل لوگ ہوتے ہیں. اسٹیشن پہ گیا، اس کا بندہ سب سے لطیف نام تھا، مشرق کا چندہ بھی کرتا تھا. اسٹیشن پہ میں گیا، ایک پاگل تھا، دیکھا صاف داڑھی بھی صاف، منہ بھی صاف. اور میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہتے استاد جی پاگل بندہ ہے، رات ٹپکتی رہتی ہے، تو آج ہم 2-4 ساتھیوں نے اس کی خدمت کی. میں نے کہا کون سی خدمت کی؟ منہ بھی صاف کر دیا، بغلیں بھی صاف کر دی، اور زیر ناف بھی صاف کر دیا. میں نے کہا آپ نے گناہ کیا، بہت عظیم گناہ کیا. علماء نے لکھا ہے کہ کسی مرد کا سطر مرد کی دیکھنا منع ہے، حرام ہے. آپ کو کسی نے بہت صاف کرو، یہ تو پاگل ہے، اس میں نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، حقوق اللہ بھی نہیں، حقوق العباد نہیں. حدیث میں ہے پاگلوں کو مسجد سے دور رکھا کرو. کیوں؟ ان کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے، پیشاب کر دے پھر اٹھا کر قرآن نیچے رکھ دے، اوپر بیٹھ جائے، پھر وہ تو پاگل ہے. اسے تو اللہ نے قلم اٹھا لیا. ارے وہ تو بالکل معصوم ہے ہر معاملے میں. آپ کو کس نے کہا کہ اس کی زوائی کرو؟
شرمگاہ کا دیکھنا حرام ہے، حرام۔ بچے بھی بیٹھے آپ کو مودی صاحب کس کام پہ لگ گئے؟ اسی آفس میں جی میں مسجد میں بیٹھا تھا، ساتھیوں نے کہا استاد جی ایک ہندو مسلمان ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ اس وقت پتہ نہیں ایسے جو کون بندہ تھا، ہم بھی چلے گئے، یہ مسلمان ہوا تھا، آؤ جی دعا خیر بھی کریں گے یہ وہ۔ ہم جب چلے گئے تو بڑی عمر کا بندہ تھا، وہ اندر ایک کمرے سے نہیں نکلا تو ٹانگ ایک ادھر رکھ رہا ہے دوسری ادھر رکھ رہا ہے۔ میں نے کہا اس کو کیا ہوا؟ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آیا تھا اس کا ختنہ کیا۔ میں نے کہا خدا تمہیں غرق کرے، بڑے بندے کا ختنہ نہیں ہوتا۔ یہ کسے بول دیا؟ شرمگاہ کا دیکھنا حرام ہے، ختنہ کرنا سنت ہے، سنت کام کے لیے آپ حرام کام نہیں کر سکتے۔ بھلے وہ سنت نہ ہو، چھوڑو، کتنی زندگی اسے کو یاد نہیں کہ رہنے دو۔ عجیب سوچ ہے، عجیب، کچھ نہیں ہوتے کہ ہم کون سا کام کر رہے ہیں، ثواب ہے بھی کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم سوچیں، کوشش کریں آخرت کی تیاری، اس جہان میں رہ کر آخرت کی تیاری ہو، اور جب دیکھیں کہ گھر میں کوئی بندہ مرنے والا ہے تو کوشش کریں کہ وہ مرنے والا اپنے بیوی بچوں میں اپنے گھر میں رہ کر جو ہے نا اس کا دم نکلے۔ بس اب لوگ اسپتال کیوں لے جاتے ہیں؟ استاد جی اسپتال نہ لے جائیں تو خاندان والے باتیں کرتے ہیں، مار دیا، لے جاتے تو بچ جاتا، لے جاتے تو یہ ہو جاتا، لے جاتے تو وہ ہو جاتا۔ لے ڈاکٹروں نے 10 مرتبہ پہلے کہہ لیا کہ میاں یہ تیری دعاؤں پہ چل رہا ہے، دوا کوئی کام نہیں کر رہی۔ اب اسپتال کے ماحول میں کیا ہوتا ہے؟ انتہائی نگہداشت کے اندر چاروں طرف مشینیں لگی ہیں، پیپ لگے ہیں، بس بندہ پڑا ہوا ہے، لاسوں کو کلمہ پڑھانے والا ہے۔ بساؤ کا تو وہاں جو عملہ کھڑا ہوتا ہے وہ آدھا کرسچن ہوتا ہے، ان کو تو خود ہی کلمہ نہیں آتا، پڑھائیں گے کیا؟ وہ تو اپنی گپ شپ میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ تو مجھے درد ہے، آپ کو درد ہوگا، میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میری والدہ ہے، میری بہن ہے، میری پھوپھی ہے، ارے میرا خالو ہے، میرا پھوپھا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، کلمہ پڑھ کے چلا جائے۔ ایسے بندے کے سامنے تلقین کی جائے کلمے کی، کیا مطلب؟ اس کو نہ بولو کلمہ پڑھ، بلکہ کلمہ پڑھا جائے۔ تو سارے بندے جب مل کے کلمے کو ورد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، تو ایک مرتبہ وہ دنیا سے جانے والا بھی پڑھ لیتا ہے۔ علماء نے لکھا جب وہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے اور آپ کو یقین ہو گیا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب دنیا کی کوئی بات نہ کرو تاکہ آخری کلام اس کا لا الہ الا اللہ ہو جائے۔ اور حدیث میں ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنتی ہو گیا۔ امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، لاکھوں حدیثوں کے حافظ، لاکھوں، سارے شاگرد اور سارے علماء صلحاء اولیاء پاس بیٹھے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم کیسے بولے کلمہ پڑھو، جس نے ساری زندگی لوگوں کو کلمے پڑھائے۔ ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، سب علماء طلباء بیٹھے، کہا حضرت کے سامنے کیا کرے؟ کہا وہ کلمے تلقین والی حدیث پڑھو۔ ایک نے کہا حدثنا فلاں، دوسرے نے کہا حدثنا فلاں، تیسرے نے کہا حدثنا فلاں۔ امام ابو زرع سمجھ گئے کہ یہ فلانی حدیث پڑھنا چاہتے ہیں۔ جب وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، امام ابو زرع کہنے لگے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، حضور نے کر دیا، حدیث کو پڑھ لی۔ کہ نبی نے فرمایا جس کا آخری کلمہ ہو لا الہ الا اللہ، آگے ہے دخل الجنہ۔ فرمانے لگے آخری کلمہ پڑھ لیا حضور نے۔ لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہم دنیا سے جو جاننے والا ہوتا ہے ہمیں اس کی فکر ہو۔ ہمارے مسجد کے اچھے نمازی ہیں، محلے کے ساتھی، ان کی بات مجھے بہت اچھی لگتی، کئی جگہ میں نے بیان بھی کی۔ گھر میں جب بیمار ہو نا تو آپ خاندان کو نہیں بتایا کرو، انہیں ان سے بولا کرو بھائی تو پوچھنے نہیں آیا، اس کے پوچھنے سے کون سا شاطیر لے آئے گا تیرے لیے؟ کیوں؟ ہمارا پوچھنا کیا ہوتا ہے؟ اسپتال چلے گئے پوچھنے، بوتل پی لی، جوس پی لی یا کولڈ ڈرنک پی لی، کھانا کھا کے آ گئے، زندہ باد، واہ بھائی واہ۔ تو پوچھنے کیا تھا؟ حدیث میں تو ہے پوچھنے کے لیے ایسے جاؤ جیسے کوئی گرم توے پہ بیٹھتا ہو، گرم توے تمہیں سے کوئی بیٹھ سکے گا؟ شاید لگائے نا اپنے آپ کو پتہ چلے، تھوڑی دیر بیٹھ کے پوچھ کے آ جاؤ، اچھی باتیں کر کے آ جاؤ، دعا دے کے آ جاؤ بس۔ یہ نہیں کہ وہاں جناب علی چوکری بنا کر بیٹھ کے اور سنا پھر، ہاں
اور ساتھ چائے چل رہی ہے جناب، ہوتا چلم ساتھ چل رہی ہے، ہاتھ میں فلم چل رہی ہے، اور آیا پوچھنے کے لیے تبوش کے لیے، واہ! ہم سوچیں ذرا، کیا بندہ بولے گا؟ عمر گزر چکی اس بت کو سمجھاتے سمجھاتے پگھل کر موم ہو جاتا اگر پتا کو سمجھاتے۔ میں طالب علم سے چلا نہیں سنا، دوسرے درجے میں پڑھ رہا تھا، میری یہاں داڑھی تھی اتنی لمبی، یہاں بال کم تھے، 1996 ہے، میں درجہ ثانیہ کا طالب علم تھا۔ فون آیا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میرا سارا خاندان مشرک ہے، پہلے درجے کے بدعتی، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ میں کراچی سے جاؤں۔ میرے ماموں نے فون کیا پشاور سے، ہم نے ہر حال میں آنا، میں نے کہا پہنچوں گا، جنازے کا وقت 10 بجے، صحیح ہے۔ میرے شیخ ظفر علی خان صاحب نے فون کیا کہ یہ ہے کہ ڈائریکٹر کو ڈائریکٹ آج صبح کی فلائٹ ہے جی 6 بجے کی ہے، افسر راجہ کی سیٹ رکھو، 2200 روپے کی سیٹ ہوئی تھی 1996 میں۔ میرے استاد محترم قاری محی الدین صاحب حسین احمد پانی صحیح میرا دوست ہے، وہ میرے سارے بہت ٹائم سے چھوڑ کے گئے۔ میں گاؤں پہنچ گیا 8 بجے، جہاز اترا 9 بجے کل، اللہ اکبر کبیرہ۔ سب سے پہلے مجھ سے پوچھا گیا جنازہ کون پڑھا سی؟ میں نے کہا میں پڑھاؤں گا نا، میں تو باپ کا حلالی بیٹھا ہوں، 5 سال وہاں کراچی میں نے چاک نہیں مارا، میں نے پڑھا۔ اچھا، ہمارے گاؤں کا ایک مشرک مولوی ہے، پلے درجے کا لعنتی انسان ہے، کہا وہ کیوں نہیں جنازہ پڑھائے گا؟ میں نے کہا اس کا باپ مرے تو وہ پڑھائے نا، تو میں نے منع کیا، یہ تو میرا باپ ہے، اور میں نے کراچی میں جا کر پڑھا ہے، چاک نہیں ماری۔ کہا جی غسل کون دے سی؟ میں نے کہا غسل بھی میں دوں گا، میرے ساتھ میرے بھائی ہوں گے، ضرورت پڑی تو میں چاچے کو بنا لوں گا، ہم لوگ غسل نہیں دیں گے۔ میں نے کہا نہیں، باپ دے رہا ہے تمہارا تھوڑا، غسل میں دوں گا۔ اچھا، تو میں نے چاچے سے کہا یہ جو بوری پڑی ہے کس چیز کی ہے؟ چینی کی ہے۔ کیوں؟ جنازے کے بعد گاؤں میں بانٹتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیوں؟ میرے باپ کی کوئی دوسری شادی ہو رہی ہے؟ آج کل ہمارے گاؤں میں چھوارے بانٹتے ہیں جنازے کے بعد، لو جی چھوارے، شادی ہو گئی، چھوارا خوشی میں مانتے غم پہ، جی نکاح کی سنت ہے، چھوارے بانٹ رہے ہیں، سب رشتے دار ہو رہے ہیں میرے گلے مل کے، پیو مر گیا جی، پیو مر گیا۔ اچھا جی، میرا باپ والد صاحب کو شوگر تھی، پھر شوگر سے کینسر ہو گئی، میری 2 بہنیں نابالغ تھی، اتنی تھی 2 بہنیں تھیں، اور میرے والد صاحب اچانک مرے، ہاسپٹل میں لمبے داخل نہیں ہوئے، راستے میں چلتے چلتے گرے، ہاں جی، اب وہ معصوم بچیاں نابالغ ہے، اور میرے بھائی لوگوں پر اتنا زور ڈالا رشتے داروں نے کہ میرے بھائی نے 9 دیگے کھانا بنایا، کھچڑی اور ساتھ 9 دیگے لے کر آئے، دیسی گھی کی کرستر 9 خاندان کو کھلانے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خفا نہیں ہونا میری بات پر، ایسی معصوموں کے گھر میں کھانا کھاتے ہمیں شرم آنی چاہیے کہ نہیں؟ خود بولو جی، آنی چاہیے نا یار۔ میرے گلے مل کے چاچا روتا رہا، میرا ماموں روتا رہا، والد کے ماموں روتے رہے سارے، میری بہنوں معصوموں کو جوڑی میں رہ کر میری خالہ روتی رہی، سب روتے رہے، میرے باپ کا جنازہ نکلا تو اس کے بعد کہنے لگے دسترخوان لگانا، ہمیں کھانا کھلانا، شرم نہیں آتی؟ ہونی چاہیے نہیں شرم؟ جن گھروں کو مل کر تم روتے رہے، اسی بچی سے خالہ آواز دے رہی ہے بیٹا بریانی اچھی لے آنا، 2 جو ہے نا اس کے اندر بوٹیاں بھی ڈالنا، مہمان ہے۔ اب ابھی تو تم گلے مل کے سو رو رہی تھی۔ قسم خدا کی، ہم نے تو دین کا جنازہ اپنی قوم برادریوں کے اندر سے ایسے نکالا ہے، اگر ہندو اور سکھ ہمیں دیکھے تو وہ عبرت پکڑ سکتا ہے کہ یہ مسلمان یہ رہ گئے، ابھی گلے مل کے رو رہے تھے، ان معصوم بچوں کی سروں پہ ہاتھ رکھ رہے تھے، اب انہی سے کہہ رہے کھانا کھلا، نہ لوٹیاں میں کہا۔ کچھ سوچے یار، میں پہلے اپنے گھر سے شروع کروں۔ میں نے جنازہ پڑھایا، میں نے بھائی سے کہا خیرات کھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، میں نے بانٹ دی ہے، کہا ٹھیک ہے۔ مدرسے ہمارے پاس طالب علم بلائے، خانک میں گھی لگایا، چنو بابا تھا کھچڑی بنانے والا، اس نے ڈالی، اتنا دیسی گھی ڈالا، طلبا سے کہا ہمارے محلے میں دو، سب کو بولو اعظم لالا کی خیرات ہے، خود بھی کھاؤ، پڑوسی کو بھی کھلاؤ۔ 9 دے گے، عصر مغرب تو ختم کر دی، ساری بانٹ دی، میں نے کہا خیرات ہو گئی، جان چھوٹی پر یار، یہ ہوتا ہے۔ ہم سوچیں ذرا، آپ کا وسلم حضرت عبداللہ بن جعفر کے گھر میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ کون؟ جعفر طیار، حضرت علی کے بھائی۔ طیار کیوں بولتے ہیں؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی نے دیکھا کہ اللہ نے 2 پر دیے ہیں اور جنت میں اڑتے ہوئے جاتے ہیں، ایسا شہید نبی نے دیکھا کہ جعفر طیار، فرمایا جعفر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ محلے والوں، جعفر کے گھر والوں پر صدمہ ہے، اس لیے ان کے لیے کھانا تم تیار کرو۔ کون تیار کرے؟
برادری والے، رشتے دار، محلے والے اپنے گھر میں تھوڑا تھوڑا تیار کر کے ان کو کھلا دو، یہ کافی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہم جیے نبی کی سنت پر، ہمارے نبی کی سنت پر، تو جینا بھی محمود ہے، مرنا بھی محمود ہے۔ یہی اسلام کا اور نبی کا، نبی سے مطلوب اور مقصود ہے۔ اسی پر انسان دنیا آخرت میں محمود ہے۔ اللہ کریم ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش کریمہ کا اتباع نصیب فرمائے۔